خود فریبی کا شکار نہ ہونا، اگلی بار ہمارا جواب پہلے سے زیادہ شدید اور برق رفتار ہوگا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر کا بھارت کو سخت پیغام۔ فتنہ الخوارج یا پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں اور کوئی آپشن نہیں۔ فیلڈ مارشل کی افغان طالبان رجیم کو بھی وارننگ، کہا کسی کو بھی خود مختاری اور علاقائی سالمیت پر وار نہیں کرنے دیا جائے گا۔ سب جان لیں کہ پاکستان کا تصور ناقابل تسخیر ہے۔ ایمان سے سرشار اور جابازوں اور متحد قوم نے ملک کی دفاع کا پختہ عزم کر رکھا ہے۔ سپہ سالار کا بڑھتے اور بدلتے خطرات کے پیش نظر ملٹی ڈومین آپریشنز کو تینوں افواج کے متحد نظام کے تحت مزید بہتر کرنے پر زور۔ ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز کا قیام تبدیلی کی جانب ضروری قدم قرار۔ اعلیٰ کمانڈ کی یکجہتی کے ساتھ تینوں افواج اندرونی خود مختاری اور تنظیمی ڈھانچہ برقرار رکھیں گی۔ پاکستان کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز کے اعزاز میں پروقار تقریب۔ تینوں مسلح افواج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اعزازی دستے کا معائنہ کیا۔ تقریب میں پاک فضائیہ اور بحریہ کے سربراہان سمیت اعلیٰ عسکری قیادت کی شرکت۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے مارکہ حق میں مسلح افواج کے پروفیشنل کردار کو مستقبل کی جنگوں کے لیے نصابی مثال قرار دیا۔ شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ چوائس سروسز انضمام اور ہم آہنگی کے لیے رسمی انتظامات کی ضرورت پر زور۔ مارکہ حق کے ہیروز کو پاک نیوی اور ایئر فورس کی جانب سے اعزازات سے نوازا گیا۔ پاک انڈونیشیا تعلقات مزید مستحکم۔ انڈونیشیا کے صدر 2 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے خوش آمدید کہا۔ معزز مہمان کو 21 توپوں کی سلامی۔ پاک فضائیہ کے JF-17 تھنڈر طیاروں نے فضائی سلامی دی۔ حفاظتی حصار میں لے کر خیر مقدم کیا۔ انڈونیشین صدر کا اظہار تشکر۔ شہباز شریف کہتے ہیں ملاقاتیں دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنائیں گی۔ معزز مہمان کی سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں شیڈیول۔ تجارت اور سرمایہ کاری، ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی سمیت کئی شعبوں میں تعاون بڑھایا جائے گا۔ وفود کی سطح پر بھی مذاکرات ہوں گے۔ متعدد معاہدوں پر دستخط متوقع۔ ریاست کے خلاف پروپیگنڈے میں ملوث افراد کا بیرون ملک بھی تعاقب۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی برطانیہ کے نائب وزیر خارجہ سے 1 گھنٹہ طویل ملاقات۔ عادل راجہ اور شہزاد اکبر کی حوالگی سے متعلق پیش رفت۔ محسن نقوی نے ناقابل تردید شواہد فراہم کر دیے۔ برطانوی حکومت کا مثبت رد عمل۔ تمام قانونی آپشنز استعمال کرنے کا عندیہ۔ لندن ہائی کورٹ میں یوٹیوبر عادل راجہ کے خلاف ہتک عزت کیس کا فیصلہ آ گیا۔ عادل راجہ کی اپیل مسترد۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر سے عوامی سطح پر معافی مانگنے کا حکم۔ 50,000 پاؤنڈ جرمانہ بھی عائد۔ پارٹیوں پہ پابندی لگا کے اس سے کام نہیں ہوتا۔ یہ سینسیبل اپروچ ہونا چاہیے۔ انف از انف۔ اگر 2 سال بعد جو ہم اس مقام پہ پہنچ گئے تھے، اگر ابھی سے دوبارہ وہ مقام شروع ہو جائے جو 9 مئی کو تھا، میں کہتا ہوں یہ ایک بڑا انفارچونیٹ ہوگا۔ بیرسٹر گوہر نے مذاکرات کی اپیل کر دی۔ بولے کچھ لوگ چاہتے ہیں حالات بہتر نہ ہوں۔ سیاست میں دروازے بند نہیں کیے جاتے۔ بانی سے ہر صورت ملاقاتیں ہونی چاہیے۔ پارٹیوں پر پابندی کے بجائے دانشمندانہ سوچ اختیار کرنے پر زور۔ ایوان میں اسپیکر سردار ایاز صادق سے کردار ادا کرنے کی اپیل۔ بیرسٹر علی ظفر نے تحریک انصاف پر پابندی کو خارج از امکان قرار دے دیا۔ بولے اگر ایسا کوئی قدم اٹھایا گیا تو متبادل آپشنز موجود ہیں۔ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے، پاکستان کی سب سے مضبوط جماعت ہے۔ تو یہ بات کرنا کہ کوئی کسی اتنی بڑی سیاسی جماعت پہ آپ کوئی پابندی لگا دیں گے اور اس کو بین کر دیں گے، ممکن نہیں۔ کسی کے کندھوں پر بیٹھ کے اقتدار پہ پہنچنے کے بعد اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے والا ذہنی مریض ہی ہو سکتا ہے۔ وہ زبان کھینچ لی جائے گی جو اب پاکستان یا پاکستان کو عزت دینے والے اداروں اور اس کے سربراہوں کے خلاف استعمال ہوگی۔ اداروں کے خلاف بد کلامی کرنے والوں کی زبان کھینچ لیں گے۔ پی ٹی آئی اس قابل نہیں کہ بات چیت کی جائے۔ بانی نے کبھی اسرائیل کو برا بلا نہیں کہا۔ اب کوئی اڈیالہ جیل کے باہر تماشا لگا کر دکھائے، قانون فوری حرکت میں آئے گا۔ طلال چودھری کا پیغام۔ مریم اورنگزیب کی بھی گھن گرج، کہا اداروں پر حملے کا جواب ادارے ہی دیں گے۔ ایک بہن کیسے بھائی کی موت کا پروپیگنڈا کر سکتی ہے؟ سیاسی ڈائیلاگ سیاسی لوگوں کے ساتھ تو ہو سکتا ہے، ملک دشمنوں کے ساتھ نہیں۔ ذہنی مریض کے ساتھ صرف ذہنی ڈاکٹر مذاکرات کر سکتا ہے۔
ذہنی مریض کے ساتھ صرف ذہنی ڈاکٹر مذاکرات کر سکتے ہیں. اس طرح کا ہر عناصر سے کے ساتھ اسی طرح نپٹا جائے گا جیسے ایک ملک دشمن کے ساتھ نپٹا جاتا ہے. انف از انف. جب وفاقی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ صوبے کے حالات ایسے ہو گئے ہیں جس پہ جو ہے وہ گورنر راج لگ سکتا ہے تو پھر وہ گورنر راج کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں. اگر وہ یہی روش اختیار کریں گے, اگر بولیں گے جی آپریشن بھی نہ ہو, فوج بھی چلی جائے, سب کچھ ایسے ہو, تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں مشکل ہوتی ہیں. صوبائی حکومت نے سپورٹ نہ کیا تو گورنر راج لگے گا, حالات خراب ہونے پر قدم اٹھانا پڑے گا. گورنر خیبر پختونخوا نے خبردار کر ڈالا, بولے کیا کسی وزیر اعلیٰ نے کہا فوج علاقے سے نکل جائے؟ پی ٹی آئی چاہتی ہے سزا یافتہ شخص پارٹی اور ملک چلائے, اب اسلام آباد آئے تو آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا, فیصلے سڑکوں پر نہیں ہوتے. خیبر پختونخوا حکومت وفاق سے تعاون کرے. عمران خان کے گھر کے لوگ بھارت میں جا کے انٹرویو دے رہے ہیں. بھارت جو ہے وہ آپ کے ملک کے ہمیشہ خلاف رہا ہے اور وہ پی ٹی آئی کو ماضی میں فنڈز بھی کرتا رہا ہے, تو ادھر جا کے آپ انٹرویوز دے رہے ہیں اور اپنے ہی ملک میں آپ جو ہے اپنے ملک کے سربراہوں کے خلاف جو ہے وہ غلط طریقے سے آپ پروپیگنڈاز کر رہے ہیں. بانی پی ٹی آئی کی فیملی پاکستان کے خلاف سازشوں کا حصہ, انڈین میڈیا کو انٹرویوز دیے جا رہے ہیں. بھارت ماضی میں پی ٹی آئی کو فنڈز بھی دیتا رہا. احتجاج سب کا حق لیکن ریڈ لائن کراس نہ کریں, شرجیل انعام میمن کا مشورہ. سندھ اسمبلی میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کی قرارداد متفقہ طور پر منظور. ضیاء الانجار نے کہا سیاسی رہنما کے اہل خانہ کا بھارتی چینلز پر غلط بیانی کرنا باعث شرم ہے. پنجاب وہیکل آرڈیننس ناقابل قبول, بھاری ٹریفک جرمانے نامنظور, ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال, مسافروں کو پریشانی کا سامنا. وزیر ٹرانسپورٹ سے ملاقات کرنے والے ٹرانسپورٹرز دو دھڑوں میں تقسیم, ایک گروپ نے ہڑتال ختم کر ڈالی, دوسرے کا جاری رکھنے کا اعلان. بلال اکبر کہتے ہیں بات چیت سے حل نکال لیا جائے گا. سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کہتی ہیں آرڈیننس پر عمل درآمد روکنے کا حکم جاری نہیں ہوا, وزیر اعلیٰ نے قانون پر سختی سے عمل درآمد کا حکم دیا. گوادر اور گلگت بلتستان کے لیے بڑے بجلی منصوبوں کی منظوری. وزیر اعظم کا وزارت توانائی کو فوری, قلیل مدتی اور طویل مدتی پروجیکٹس پر عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم. شہباز شریف نے کہا صنعتی سرگرمیوں, سرمایہ کاری اور معاشی ترقی کے لیے بجلی کی فراہمی کو عالمی معیار کے مطابق بنایا جائے. ترقیاتی منصوبوں سے متعلق بھی اجلاس, شفافیت کے ساتھ بروقت تکمیل ترجیح قرار. وزیر اعظم سے امریکہ میں مقیم پاکستانی ڈاکٹرز کے وفد کی بھی ملاقات. شعبہ صحت میں سرمایہ کاری کا روڈ میپ مانگ لیا. آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کا اہم اجلاس آج. پاکستان کے لیے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر قسط کی منظوری متوقع. ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے 20 کروڑ ڈالرز بھی شامل. بورڈ اسٹاف لیول معاہدے کا جائزہ لے گا. پاکستان نے نئی قسط کے لیے تمام تر شرائط پوری کی. پنجاب کو محفوظ ترین صوبہ بنائیں گے, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا عزم. غیر قانونی افغانوں کے خلاف کارروائی کے لیے پنجاب میں مقیم دیگر صوبوں کے شہریوں سے رابطوں اور کامبنگ آپریشن جاری رکھنے کا فیصلہ. تمام تعلیمی اداروں کے باہر کیمرے نصب کرنے کا حکم. سیکیورٹی گارڈز, انٹری ٹریکنگ اور سی سی ٹی وی لازمی قرار. امن و امان کی صورتحال پر اظہار اطمینان. سیکیورٹی فورسز کی بڑی کامیابی, بھارتی خفیہ ایجنسی را کا نیٹ ورک پکڑا گیا. سی ٹی ڈی نے فیس بک آئی ڈی ٹریک کی. لاہور, بھاولپور اور فیصل آباد سے فتنہ ہندوستان کے 12 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا. حساس مقامات کی لوکیشنز, ویڈیوز اور بارودی مواد برآمد. ایبٹ آباد کی خاتون ڈاکٹر اغوا کے بعد قتل, ٹھنڈیانی کے قریب دفن لاش مل گئی. خاتون ڈاکٹر دوست کے ساتھ اسپتال سے گاڑی میں گئی. سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی. ڈی پی او کے مطابق لیڈی ڈاکٹر نے 67 تولہ سونا خاتون دوست ردا کے پاس رکھوایا جو واپس لینے ساتھ گئی تھی. 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا, ایک کی تلاش جاری. واقعے کے خلاف ڈاکٹرز کی ہڑتال, او پی ڈی اور ایمرجنسی بند. شاہراہ قراقرم پر احتجاج. ٹرمپ کی ثالثی میں رکنے والی جنگ پھر شروع. تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان جھڑپیں, تھائی فوج کمبوڈیا میں داخل. تھائی رائل ایئر فورس کی بمباری, 4 افراد ہلاک. سرحدی علاقوں سے نقل مکانی. دونوں ممالک نے اکتوبر میں جنگ بندی معاہدے پر دستخط کیے تھے. لہو لہان غزہ سے المناک داستانیں. الشفا میڈیکل کمپلیکس میں اجتماعی قبر سے 150 لاشیں برآمد. اسرائیل کا اقوام متحدہ کے ادارے اونروا کے دفتر پر چھاپا, دستاویزات اور کمپیوٹر قبضے میں لیے.
اردن کے وزیر خارجہ کی مذمت، مغربی کنارے میں فائرنگ سے ایک اور فلسطینی شہید۔ پی ایس ایل کو نمبر 1 لیگ بنانے کا مشن، محسن نقوی پرعزم۔ چیئرمین پی سی بی کہتے ہیں پاکستان سپر لیگ انٹرنیشنل برانڈ بن کر ابھر رہی ہے، ایونٹ میں سرمایہ کاری کے بہترین مواقع ہیں۔ لندن کے روڈ شو میں گفتگو، سابق کپتان وسیم اکرم نے پی ایس ایل کو دنیا کی دوسری بڑی لیگ قرار دیا۔ رمیز راجہ نے کہا کہ ہمیں ملازمت کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، یہی ہماری جاب ہے اور ہم اسے اپنا سمجھتے ہیں۔ بابر اعظم بولے پی ایس ایل میں نامور کھلاڑیوں سے بہت کچھ سیکھا۔ اب کیونکہ زیادہ دور نہیں ہے ورلڈ کپ، اگر آپ بابر کو لے کے آ سکتے ہیں T20 کے اندر تو میرے خیال میں بابر کے ساتھ نا رضوان کی بھی جگہ بنتی ہے، اگر بابر کو آپ لے کے آ رہے ہو۔ بابر اعظم کو T20 میں جگہ مل سکتی ہے تو رضوان کو کیوں نہیں؟ شاہد آفریدی نے سوال اٹھا دیا۔ سما کے پروگرام زور کا جوڑ میں کہا فخر زمان کے ساتھ بار بار ناانصافی ہوئی، وہی پاکستان کا میچ ونر ہے۔ اسپینش فٹ بال لیگ میں ریال میڈرڈ کو اپ سیٹ شکست، سیلتا ویگو نے 2-0 سے ہرا دیا۔ ریال میڈرڈ کے 3 کھلاڑیوں کو ریڈ کارڈ ملا۔ اور دنیا بھر میں کرسمس کی تیاریوں کو ٹاپ گیئر لگ گیا۔ برطانیہ کے بازاروں میں رونقیں، خوبصورت لائٹس لوگوں کی توجہ کا مرکز۔ برسلز کے شہری شاپنگ میں مصروف، برلن کی مارکیٹس میں ہر طرف روشنیوں کی جھلملاہٹ۔